یہاں سے ایمان سے ایک چیز میرے ذہن میں ابھی آئی ہے جو آپ تک پہنچا دوں. ایک واقعہ ذہن میں آیا ہے عبداللہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ. ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ آدمی ایمان کے ذریعے سے کیا مقام حاصل کر سکتا ہے؟ عبداللہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے تشریف لے گئے. وہاں پر ایک ایرانی کو دیکھا. وہ شخص کھڑے ہو کر کے اعلان کرنے لگا کہ اے حاجیوں، میری 1000 اشرفیوں کی تھیلی غائب ہو گئی ہے، اگر کسی صاحب کو ملی ہو تو دے دیں. وہ خراسانی تھا. ایک ابو صالح نام کے ایک شخص تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہاں جو لوگ بھی ہیں یہ حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں، یہ بڑے غریب قسم کے لوگ ہیں. اگر آپ انعام کے طور پر کچھ متعین کر دیجئے تو وہ شخص انعام کے طور پر لا کر کے دے دے گا. انعام کی لالچ میں انہوں نے پوچھا کہ کیا انعام متعین کر دوں؟ کہا 1000 اشرفیوں کی تھیلی ہے تو 100 اشرفی متعین کر دیجئے. اس نے کہا ایک بھی نہیں دوں گا، سب کا سب اللہ کے ہاں لوں گا. خراسانی کہنے لگا ایک بھی نہیں دوں گا، سب کا سب اللہ کے ہاں لوں گا. ابو صالح نکلے باہر. مدینہ کے باہر ان کا مکان تھا. وہ فوراً یہاں سے بھاگے اپنے گھر کی طرف. ابن جریر علیہ الرحمہ جو واقعہ کو بیان کرنے والے ہیں وہ بھی پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. وہ اندر گئے، اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہ زمین کے اندر اس کو دفن کر دو صحیح طریقے سے. وہ شخص ایک بھی اشرفی دینے والا نہیں. دوسرے دن پھر اعلان کیا خراسانی نے کھڑے ہو کر کے کہ یا معاشر الحاج، اے حاجیوں، میری 1000 اشرفیوں کی تھیلی غائب ہو گئی ہے، اگر کسی صاحب کو ملی ہو تو دے دیں. پھر وہ پھر ابو صالح کھڑے ہوئے. وہ کہنے لگے میں نے کل بھی کہا تھا یہاں حاجیوں کی جو خدمت کرنے والے ہیں بڑے غریب قسم کے لوگ ہیں، آپ متعین کر دیجئے. تو کہا کتنا کر دوں؟ تو کہا کل 100 کہا تھا، آج 50 کر دیجئے. خراسانی پھر کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ایک بھی نہیں دوں گا، سب کا سب اللہ کے ہاں لوں گا. تیسرا دن ہوا، پھر وہ خراسانی کھڑا ہوا کہ میری اشرفیوں کی تھیلی غائب ہو گئی، کسی کو ملی ہو تو دے دیں. پھر خراسانی صاحب، پھر ابو صالح صاحب کھڑے ہوئے، کہنے لگے کل بھی کہا تھا یہ حاجیوں کی خدمت کرنے والے یہاں بڑے غریب قسم کے لوگ ہیں، انعام کے طور پر متعین کر دیجئے ان کو. انہوں نے کہا کتنا کر دوں؟ تو کہا 1 اشرفی کر دیجئے. کہا 1 اشرفی کر دیجئے. تو کہا ایک بھی نہیں دوں گا، سب کا سب اللہ کے یہاں لوں گا. سب کا سب اللہ کے یہاں لوں گا. خراسانی کا گریبان ابو صالح نے پکڑا اور کہا چلو میرے ساتھ. اس کو مدینہ کے باہر لے گئے اور وہ اشرفیوں کی تھیلی وہاں سے لا کر کے اس کے حوالے کیا. کہا دیکھ لو، کھڑے کھوٹے میں پہچان کر لو، تمہاری سب ہے؟ اس نے کہا ہماری سب ہے. کہا یہ جھولا یہ بھی تمہارا ہے؟ کہا یہ بھی ہے. وہ لے کر کے چلنے لگا. تھوڑی دور آیا تھا، آنے کے بعد میں کہا ابو صالح یہ 1000 کی 1000 اشرفیوں کی تھیلی یہ پوری آپ ہی لے لو. انہوں نے کہا نہیں اب میں نہیں لوں گا. تو کہا نہیں اس کو لے لو، یہ تمہارے لیے ہدیۃ لکم ہے، تمہارے لیے ہدیہ ہے. ابھی تک تم مطالبہ کر رہے تھے لیکن نہیں مل رہا تھا، اب بلا مطالبہ تم کو یہ چیز مل رہی ہے، اور بلا مطالبہ اگر کوئی شخص کوئی چیز دے تو یہ ہدیہ ہے، اس کو لے لو. انہوں نے لے لیا. لینے کے بعد اس سے پوچھا کہ ابھی تک تم دینے کے لیے راضی نہیں تھے لیکن اب 1000 کی 1000 کیوں میرے حوالے کیے جا رہے ہو؟ تو اس کا جواب دیکھیں، اس نے کہا میں خراسان کا رہنے والا ہوں، وہاں گھوڑوں کی پیداوار زیادہ ہوتی ہے. میرے والد محترم تھے، جب وہ دنیا سے رخصت ہونے لگے ان کے پاس ایک گھوڑا تھا. اس گھوڑے کے بارے میں کہا کہ جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو اس کو فروخت کر دینا، اس کو بیچ دینا. بیچنے کے بعد جو رقم ہوگی اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دینا. تم 2 بھائی ہو، 2 حصے تم 2 بھائی لے لینا، ایک حصہ کوئی نیک آدمی ملے گا تو اس کو صدقہ کر دینا.
تو 3000 اشرفیوں کا وہ گھوڑا سیل آؤٹ ہوا تھا، بکا تھا۔ 2000 ہم دونوں بھائیوں نے تقسیم کر لیا، 1000 اشرفی ہم دے کر کے حج کے لیے نکلے کہ وہاں کوئی اچھا آدمی ملے گا، نیک آدمی ملے گا، اس کو میں صدقہ کر دوں گا۔ تو آئے ابو صالح، آپ جیسا نیک شخص میں نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پاس 9 بیٹیاں شادی کرنے کے لیے ہیں، مکان خستہ حالت میں بنا ہوا، گھر میں کھانے کے لیے ایک وقت کا کھانا نہیں ہے، آپ کے اوپر تو حرام چیز بھی جائز ہے جان کو بچانے کے لیے، لیکن آپ نے ایسا نہیں استعمال کیا، آپ اجازت لے رہے ہیں۔ تو آپ جیسا نیک شخص میں نے نہیں دیکھا۔ یہ ایمان ہے۔ اسی ایمان کے بارے میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، کہ اللہ ان ایمان والوں کے بھی درجوں کو بلند کرے گا۔ آج ہم لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ راستے میں جا رہے ہیں، 10 روپیہ پڑا، پیر کے نیچے دبا کر کے اس کو جیب میں رکھ لیتے ہیں، یہ بھی نہیں پوچھتے اس کا حق کیا ہے اپنے امام صاحب سے۔ یہ تھا ایمان، 14ویں صدی کا یہ زمانہ ہے۔ اب آگے دوسری چیز پہ آئیے، والذین اوتوا العلم درجات۔ میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، علم کے بارے میں جو میں نے ابھی باتیں کہی ہیں، ایک تو اس کے اوپر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، چونکہ بہت سے علماء کرام یہاں تشریف فرما ہیں، ان کے بیان سے آپ کو ہی نہیں بلکہ مجھے بھی محسوس ہونا ہے، اس لیے خطبے کی آیت کو اس کی تشریح کو طویل نہ دے کر کے بس ایک حدیث شریف سنا کر کے اس کے بعد میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ جو اعزاز و اکرام اہل علم حضرات کا ہے،